السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ فکر آخرت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلوں کی طرح ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ شہادت والی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی ملا کر فرمایا کہ میری بعثت میں اور قیامت میں اتنا قرب اور اتصال ہے جتنا کہ ان دو انگلیوں میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے جتنے دور یعنی زمانے مقرر کیے تھے وہ سب ختم ہوں گے ہیں۔ اب یہ آخری دور ہے جو میری بعثت سے شروع ہوا ہے اور قیامت پر ختم ہوگا۔ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی امت پیدا ہوگی۔ قیامت کا دن جسے روز آخر کہتے ہیں، اس کا آنا حق ہے اور وہ ضرور آنے والا ہے۔ وہ دنیا کا آخری دن ہے۔ اس دن تمام آسمان اور ستارے پارا پارا ہو جائیں گے اور زمین اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین تک تمام پیغمبروں نے توحید کے بعد روز آخرت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ایک دن یہ عالم فنا ہو جائے گا اور پھر مخلوقوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وہاں ان کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ بلا شبہ یہ دنیا چند روزہ ہے۔ یہ عالم ایک دن فنا ہونے والا ہے اور اس کے بعد ایک عالم آنے والا ہے جہاں فنا یا زوال نہیں۔ قارئین کرام، ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اس عالم جاودانی کا کچھ سامان کر لیں، اور قیامت کی صورت یہ ہوگی کہ اس روز سور پھونکا جائے گا جس سے تمام جاندار مر جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے سب مردے زندہ ہو جائیں گے اور قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا سو تمام آسمان و زمین والے گھبرا جائیں گے مگر جس کو خدا چاہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جسم کی بوسیدہ ہڈیوں اور خاک میں ملے ہوئے ریزوں کو ہر جگہ سے جمع کرے گا، خواہ وہ آگ میں جلا ہو یا پانی میں غرق ہوا ہو یا ہوا میں اڑ گیا ہو یا دھوپ میں خشک ہو گیا، پاگل سڑ کر خاک میں مل گیا ہو یا شکم حیوانات میں ہاضم ہو گیا ہو۔ جسم کے تمام اجزاء کو جمع کرے گا حتیٰ کہ کوئی ذرہ اس میں سے باقی نہ رہے گا، پھر اس کو اسی وضع اور ہیت اور اسی صورت و شکل پر جو دنیا میں اس کو حاصل تھی ترکیب و ترتیب دے کر زندہ کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر دنیا میں اس کے جسم کا کوئی حصہ یا کوئی عضو قطع ہو گیا ہو تو وہ بھی اس کے ہمراہ عادہ کر دیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ کے سور پھونکنے میں سارا عالم مر جائے گا اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے۔ ارواح سب کی سب سور اسرافیل میں جمع ہوں گی۔ نفخہ سور کے ساتھ ہی تمام روحیں نکل پڑیں گی اور اپنے اپنے قالب میں داخل ہو جائیں گی اور باحکم خداوندی سب زندہ ہو جائیں گے۔ اگر نظر عبرت سے دیکھا جائے تو ہر روز اس کا نمونہ ہم لوگوں کی نظروں کے سامنے آتا ہے، مگر لوگ قیامت سے غافل ہیں، اور جب ان کو قیامت کی کوئی آیات یا حدیث سنائی جاتی ہے تو شک اور ترد کے کان سے اس کو سنتے ہیں۔ مثلا جب شام ہوتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو تمام لوگ اپنے گھروں میں اور تمام پرندے اپنے گھونسلوں میں گھس جاتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں اور بے حس حرکت ہو جاتے ہیں گویا کہ مر گئے ہیں۔ پھر جب صبح ہوتی ہے تو دفعتا بے اختیار سب بیدار ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر
منتصر ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اب نیند سے جاگے ہو اور بستروں سے اٹھ کر منتصر ہو رہے ہو، اسی طرح قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ باشندگان عالم اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے اور روح زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ وہ جمعہ کا دن ہوگا اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ اور روز عاشورہ ہوگا کہ یکایک لوگوں کے کانوں میں ایک باریک آواز آنا شروع ہوگی اور بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ تمام لوگ مر جائیں گے اور زمین و آسمان پھٹ جائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اور اگر کسی نے ذرہ بر نیکی کی ہوگی وہ اس کے اجر کا حقدار ہوگا، اور اگر کسی نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ اسلام نے اس بات پر خاص طور پر زور دیا ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد انسان کو ایک اور زندگی ملے گی جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ اس لیے انسان کو دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے آخرت کی زندگی خراب ہو، اور ایسے کام قرآن کریم میں صاف طور پر بتائے گئے ہیں جن کا اثر آخرت کی زندگی پر پڑتا ہے، اور وہ کام بھی اچھی طرح کھول کر سمجھا دیے ہیں جن کے کرنے سے آخرت کی زندگی سنورتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب کاموں کے کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے جو قرآن کریم کی روح سے آخرت کی زندگی کے لیے مفید ہے۔ ہادی برحق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بذات خود عملاً ان کاموں سے بچ کر بھی دکھا دیا اور زبانی نصیحتیں بھی کر دی جن سے آخرت کی زندگی خراب ہوتی ہے، اور وہ اصول بھی اچھی طرح سمجھا دیے جاتے ہیں جن پر چل کر دنیا اور آخرت دونوں درست ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ ہر کام کو ٹھہر کر اور سوچ سمجھ کر کیا کرو، جلد بازی سے کام خراب ہو جاتا ہے، جلد باز آدمی کو بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، اسی لیے ہر کام میں مشورہ ضروری ہوتا ہے۔ ٹھہرنے سے یہ فائدہ ہے کہ خود سوچنے سے یا جاننے والوں کے مشوروں سے اس کا کام کا انجام سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس کاموں کو جنہیں قرآن و حدیث میں نیک قرار دیا گیا ہے ان کا انجام معلوم کرنے کے لیے نہ سوچنے کی ضرورت نہ کسی کے مشورے کی حاجت ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی سوچ بچار کی حاجت نہیں رہتی۔ انہیں جلدی کر ڈالو اور اس بات کو غنیمت جانو کہ ان کے کرنے کا موقع تمہیں حاصل ہے۔ جن کاموں کو قرآن حکیم نے نیک قرار دیا ہے ان کے کرنے میں دیر کی اور سوچنے کی ضرورت نہیں، اور جن کاموں کو برا کہا ہے ان کے چھوڑنے میں بھی ٹھہرنے اور سوچنے کی حاجت نہیں، کیونکہ ان کی بابت صاف فیصلہ موجود ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ حضرت عثمان جس وقت قبر کے پاس ٹھہرتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے کہا گیا کہ جب بہشت دوزخ کا ذکر کرتے ہو تو نہیں روتے، اور جب اس جگہ کھڑے ہوتے ہو تو روتے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر سب سے پہلی منزل ہے، پس اگر کسی نے اس سے نجات پائی تو جو چیز اس کے پیچھے ہے وہ اس سے آسان تر ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو چیز اس کے پیچھے ہے وہ اس سے سخت تر ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ میں نے کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جو قبر سے سخت تر ہو۔ اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ موت کے بعد انسان کو اپنے آخری ٹھکانے پر پہنچنے سے پہلے آخرت کی کئی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی منزل قبر کی ہے، یعنی انسان کو مرنے کے فوراً بعد قبر میں ڈالا جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے اس کے معبود، اس کے رسول اور اس کے دین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ مردے کو ان تمام سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ یہ بعض پر سب سے پہلی جواب دہی ہے۔ اگر آدمی اس میں کامیاب ہو جائے اور فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دے
تو وہ قبر کی منزل سے گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد باقی جتنی منزلیں آتی ہیں ان سب کو وہ بڑی آسانی سے طے کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص فرشتوں کے سوالات کا صحیح جواب نہ دے سکے اور قبر کی منزل سے نجات نہ پا سکے تو اس کے بعد کی آنے والی منزلیں اس منزل سے بھی سخت تر ہوتی ہیں۔ قبر کی منزل اس لیے سخت تر ہے کہ یہاں مردے کے اعتقاد و عمل کے بارے میں بنیادی سوالات کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص زندگی بھر پکا مسلمان رہا، اپنے عقائد پر مضبوطی سے قائم رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات پر عمل کرتا رہا، دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہا، تو اسے قبر میں بھی صحیح جواب دینے میں جھجک نہ آئے گی۔ وہ بڑی بے باکی جرت اور صحت کے ساتھ جواب دے سکے گا، اور اسی طرح آخرت کی باقی منزلیں بھی بڑی آسانی کے ساتھ طے کرتا چلے جائے گا۔ اس کے برعکس جو شخص دنیا میں بے عقیدہ رہا، سچے دین پر قائم نہ رہا سکا، اسے قبر میں بھی فرشتوں کے سوالات کا صحیح جواب نہ آئے گا، باقی منزلیں بھی اس کے لیے سخت تر ہو جائیں گی۔ حضرت علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں دنیا پیٹھ موڑ کر جا رہی ہے اور آخر سامنے سے آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ تم آخرت کے اختیار کرنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والوں میں سے نہ ہو۔ آج کا دن کام کا ہے، حساب کا نہیں، اور کل کا دن حساب کا ہوگا، کام کا نہیں۔ یعنی وہ کام کرو جو آخرت میں حساب کے وقت قابل انعام ثابت ہو۔ جو چیز رہنے والی نہیں ہے اس سے جی لگانا ٹھیک نہیں، بس اس سے تو یہی کام لو کہ اس میں جہاں تک ہو سکے وہی کام کرے جن پر آخرت میں اچھا بدلہ اور نیک انعام ملے۔ غرض اس قول کے مضمون پر غور کرنے سے دنیا اور آخرت کی حقیقت صاف صاف واضح ہو جاتی ہے، اور اس کو پڑھ کر عقل مند کبھی دنیا کو ترجیح نہیں دے سکتا، وہ اس کے فقط آخرت کے لیے کام کرنے کا ایک ٹھکانہ سمجھتا ہے۔ اس لیے دنیا اور آخرت دونوں چل رہی ہیں، فرق یہ ہے کہ ایک کی رفتار فنا کی طرف ہے اور ایک کی رفتار بقا کی جانب ہے۔ اب عقل کا تقاضا ہے کہ انسان فنا کی راہ چھوڑ کر بقا کی راہ اختیار کرے، کہ آج تو عمل کی مہلت ہے جو کل نہ رہے گی، آج جو کچھ کیا ہوگا اس کے بارے میں بعض پرس ہوگی اور اس کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس میں احتساب کا تصور موجود ہے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ اللہ پاک ہمیں فکر آخرت اور اپنے پسندیدہ اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔